ناظرین اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے۔ یہ سورہ کریمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ سورت اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی ہے۔ صرف اس سورت کی 93 آیات ہیں جو اس پارے میں آئی ہیں، اور ان کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا، اور آپ کا مشاہدہ یہ برحق مشاہدہ تھا کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جو مشرکین قبائل ہیں جن کے ساتھ معاہدے ہیں وہ غدر کر رہے ہیں، وہ معاہدے توڑ رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ تک تمام جتنے معاہدے تھے ان کی پابندی فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے جس وقت مشرکین باز نہ آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براحت کا اظہار بحکم خدا کیا۔ وہ جو براحت کا حکم جس صورت میں نازل ہوا وہ سورہ توبہ ہے اور سورہ براحت ہے۔ یہ صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھی جاتی ہے، اور حکم بھی یہ ہے کہ اس کے تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں اس کی بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قرآن مجید کی صورتیں مختلف جگہوں پر لکھوائیں تو اس صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھوائی، اس لیے اسے جب بھی تلاوت کیا جاتا ہے تو بغیر بسم اللہ کے تلاوت کیا جاتا ہے، اور یہ شروع ہی برات سے کی جاتی ہے۔ اعلان ہے کہ آج سے ہم مشرکین سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ باتیں جو مشرکین کے سامنے برات کے اظہار میں تھیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا، براتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ ہوا یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دی، اور ارشاد فرمایا کہ علی اس پر سوار ہو اور تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھو۔ ابو بکر صدیق حج کا قافلہ لے کر کے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو صورت اب نازل ہوئی اور اس میں اعلان براءت ہے، جا کر کے اس حج کے موقع پر تم اعلان کر دو اور اظہار کر دو کہ آج کے دن تمام معاہدے توڑنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وہ باتیں جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جا کر اعلان کیں، وہ سننے سے پہلے یہ بھی عرض کروں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک جگہ جا کے قافلہ صدیقی کو پا لیا۔ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رغا سنی، اس کا شور ڈالنا جس وقت سنا، تو آپ نے قافلے کو روک دیا اور کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ تو دیکھا حضرت علی المرتضیٰ اونٹنی پر بیٹھ کر پہنچ گئے، تو پہلا سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ علی تم امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کر تم آئے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا میں مامور ہوں، امیر آپ ہیں، میں ایک اعلان کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ تو جس وقت عین حج کے ایام شروع ہوئے تو جہاں رمی جمار کی جاتی ہے، کنکر مارے جاتے ہیں، وہاں پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور وہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ دوسرا اعلان کیا کہ آج کے دن سے پابندی لگا دی گئی ہے، کوئی شخص کعبہ کا برہنہ طواف نہیں کر سکتا، ننگا طواف کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد تیسری بات مولا علی نے اعلان کیا کہ حضور نے کہا یہ اعلان بھی کر دینا کہ ایمان والوں کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھا اعلان یہ کہا کہ معاہدے توڑنے کے لیے بھی 4 ماہ کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے،
اور اس میں جو آدمی کسی معاہدے یا عہد و پیمان کی تجدید کرنا چاہے وہ تجدید کر سکتا ہے، لیکن عموماً تمام معاہدوں کو ختم کر دیا گیا، لیکن جن لوگوں نے نہ ختم کرنا چاہا انہیں مہلت بھی دی گئی۔ اس کے بعد ناظرین، ایک واضح پالیسی مشرکین کے بارے میں مسلمانوں کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کی صورت میں سامنے آ گئی۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ ہی کے اندر آپ جس وقت مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ جس بات پر گرفت کی گئی وہ یہ کہ مشرکین اتنے کم ظرف ہیں کہ یہ لوگ نہ کسی عہد کا خیال کرتے ہیں اور نہ کسی رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں۔ خصوصاً یہ بات بھی بھول گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور رشتہ داری اور ان کا خاندان اور رشتہ داریاں وہ تو ایک ہی ہیں، لیکن کمینگی کی انتہا کہ یہ سب چیزیں بھول کر کے جو زیادتیاں اسلامی قافلے پر کیں وہ کسی کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد مسجد کی آبادی کا نظام، مسجد کو کون آباد کرے، مساجد کا کون صحیح خدمت گزار ہے۔ ظاہر ہے یہ ذہنوں میں یہ سوال ابھرا کہ آج مکہ شریف کی اور مسجد الحرام کی خدمت سے تمام مشرکین کو دور کر دیا گیا، تو قرآن مجید نے ضابطہ دیا کہ مسجدوں کو آباد تو ایمان والے لوگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں۔ اس کے بعد ایک قرآن مجید نے والہانہ حکم قارئین کے نام صادر کیا اور کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہیں ماں باپ، اگر تمہیں آبا و اجداد، اگر تمہیں اپنے بیٹے اور اولاد، اگر بھائی اور اگر بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے وہ اموال جو تم نے کمائے اور تمہاری وہ تجارتیں جن میں تمہیں نقصان کا ڈر ہے، اور اگر تمہارے وہ گھر جن میں تم رہتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں تگ و تاز سے زیادہ پسند ہے، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو تاکہ اللہ پھر اپنا حکم لے کر آ جائے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اعجاز قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، اور اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر اعظم وظیفہ کوئی اسلام کے احکام میں ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہے۔ حضور نے اس کا اعلان بھی کیا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ماں باپ، اعلی اولاد اور سب سے زیادہ مجھے نہ محبوب بنا لے۔ اور بلا شبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد غزوہ حنین کا ذکر قرآن مجید نے کیا۔ غزوہ حنین بنو حوازن کے ساتھ ہونے والی جنگ ہے جو فتح مکہ کے بعد لڑی گئی، اور بنو حوازن کے تیر انداز کثیر تعداد میں تھے، مسلمان بھی کثیر تعداد میں تھے۔ یہی وجہ ان کے دل میں یہ سوچ بن گئی، مفاخرانہ سی سوچ کہ ہم کثیر تعداد میں ہیں، ہم تو 313 تھے تو بدر میں یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اب تو مسلمان کثیر تعداد میں ہیں، اور فتح مکہ بھی ہو چکی تھی، اور قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزار اور ان کے غلام بن چکے تھے۔ ایسے میں یہ خیال راستے کی رکاوٹ بن گئی، اور بنو حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کو ایک دفعہ تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر کہا تھا ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور میں جھوٹ کی راہ سے کبھی نہیں گزرا، اور میرے بارے میں مغالطہ نہ ہو، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ گویا یہ میری خاندانی عادت ہے، روایت ہے کہ ہم لوگ جس وقت نکل جائیں ہم پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے حوالے سے اس جنگ کا جب نقشہ کھینچا گیا تو کہا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سکینہ نازل کیا اور مومنوں پر. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا اور ایسے لشکر اتارے جو تم دیکھ نہ پاتے تھے. اس کے بعد مشرکین کے بارے میں ان کی نجس سوچوں کا بیان قرآن حکیم نے کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا یہ لوگ آج کے سال کے بعد کبھی بھی مسجد حرام سے قریب نہ ہوں. پھر یہودیوں کا مشرکانہ عقیدہ بیان ہوا، وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے. پھر اسی طرح علماء جو یہود و نصارہ کے تھے وہ جس طرح مال خوریاں کرتے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وہ لوگ سونا چاندی اکٹھی کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے. بلا شبہ یہاں ذکر تو یہود و نصارہ کا ہے لیکن عبرتیں مسلمان کے لیے بھی ہیں. اگر مسلمان اپنی خانقاہی زندگی اور محراب کی زندگی کو درست کر لیں تو آج بھی اسلام کی وہ فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں ایک بار پھر امت مسلمہ کی تاریخ بن سکتی ہیں. اس کے بعد کیلنڈر سسٹم اس صورت میں بیان کیا گیا اور کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اصل بات ہی کہ تاریخیں عرب لوگ جس وقت جنگیں کرتے تو حرمت والے مہینوں کا تقدس تو متفق تھا لیکن یہ آگے پیچھے مہینے کر دیتے، ایک کی جگہ دوسرا رکھ دیتے. تو اس پر اصلاح کی گئی کہ کیلنڈر ڈسٹرب نہ کیا جائے. تاریخ کی کتنی اہمیت ہے ان آیات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہجرت کا ذکر ہے، خصوصاً غار حرا میں جس وقت ابو بکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش طلب میں لے کر کے وہاں پناہ گزیں تھے. قرآن مجید نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. یہی مضامین غزوہ تبوک کے مضامین میں جا کر ڈھل گئے اور غزوہ تبوک کے احوال اجمالاً بھی تفصیلاً بھی بیان کیے گئے اور مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ وہ اپنے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دیں. پھر منافقین کی زندگی کیا ہے، وہ کس طرح منکر کے مؤید ہوتے ہیں، برائی کو طاقت دیتے ہیں اور معروف سے منع کرتے ہیں، اور بخیل کس طرح ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی زندگی بتائی گئی کہ مومن بعض مومنوں کے ساتھی ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے بعد اولئک سیرحمہم اللہ کہہ کر کے پھر جہاد پر اور تگ و تاز پر اسلام کی راہ میں یہ تحریص دلائی گئی. اور اس طرح یہ 10واں پارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، تگ و تاز، جد و جہد اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرنے ایسے بلند مضامین کو لے کر اختتام پذیر ہوا. اور غزوہ تبوک کے احوال جاری ہی تھے کہ 11واں پارے کا آغاز ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.